السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میرا ٹاپک ہے، جس ٹاپک پہ آج میں بات کروں گی وہ ہے شرک۔ شرک بیسیکلی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ توحید کا اپوزٹ ہے۔ ہم نے اپنی پریویس ویڈیوز میں پڑھا تھا توحید کیا ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، دا ونس آف اللہ۔ تو اب یہاں پہ شرک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی پارٹنر کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی ایکول ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اینٹی کو ماننا، دس از شرک۔ اور یہ گریٹسٹ سن آف آل ہے، جتنے بھی سن ہے سب سے گریٹسٹ سن یہی ہے۔ اور قرآن اور سنہ بہت اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، یہ منع کیا گیا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے شرک۔ اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ توحید جو ہے ایک بیسک فاؤنڈیشن آف ایک مسلمان کی ایک بیسک فاؤنڈیشن ہے، اور شرک جو ہے نا اس کو کہتے ہیں نا، بالکل آپ سمجھ لیں کہ شرک اس کو بالکل شیک کر دیتا ہے فاؤنڈیشن کو۔ تو جس فاؤنڈیشن جو ایک مسلمان کی وہ ایک اسٹرانگ ہی نہیں ہے، ایک وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ سی ہے، اور وہ شرک کر رہا ہے، تو اٹ مینس کہ وہ ایک مسلمان ہی کیسے جس نے شرک کر لیا، مطلب توحید کو نہیں مان رہا، شرک کو کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، تو پھر اس کی فاؤنڈیشن تو اسٹرانگ ہی نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو شرک جو کرتا ہے نا، دا ون ہو کمٹ شرک، تو اللہ تعالیٰ ول نیور forgive him or her۔ کیوں نہیں forgive کریں گے؟ کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی سورہ نساء میں کہا ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اس کی میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن بتا دیتی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ will not forgive shirk that partner be ascribed to him, but he will forgive anything else for whom he pleases۔ اب جو شرک ہے نا، یہ 3 مین کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہے۔ سب سے پہلی اس کی کیٹیگری آتی ہے شرک ان لارڈشپ آف گاڈ۔ شرک جو ہم ورشپ میں لارڈشپ آف گاڈ کریں، اس کا مطلب ہے کہ ہم مور دین ون کریٹر پہ بلیو کریں، اور یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی کوئی نعوذ باللہ کوئی خدا ہے، یا ہم اس طرح کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کوئی یا اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی سپیریئر ہے، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو گاڈ شپ میں ہم کہیں کہ یہ ہمارا گاڈ ہے، تو پھر یہ وہ شرک ہوتا ہے۔ اس کو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی کہیں کہ اللہ تعالیٰ یا جو گاڈ ہے اس کا کوئی نعوذ باللہ فادر ہے یا کوئی سن ہے، اور جب کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے کہ ہی ڈز ناٹ بیگیٹ نور ہی از بیگاٹن۔ تو اس میں تو کلیئر کر دیا نا کہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد، اور یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ انفارگیٹیبل سن ہے، دیکھیں کتنی بڑی بات ہم کہہ رہے ہیں۔ پھر دوسری جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے شرک ان ورشپ آف گاڈ۔ اب ہم ورشپ کر رہے ہیں، اس میں شرک کرنا، جیسے ہم عبادت کریں، ہم کہیں یہ جو میں نماز پڑھی ہوں، یہ 2 پڑھ رہی ہوں، مطلب آپ کی انٹینشنز اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں نا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں کر رہے، ہم کسی اور سے کر رہے ہیں۔ میں یہ سیکریفائس کر رہی ہوں، یہ میں سلاٹرنگ کر رہی ہوں، تو یہ میں کسی اور کے نام پہ کر رہی ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جو آرڈر دیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے آرڈر کو نہیں فالو کر رہی، میں کر رہی ہوں وہی، لیکن کسی اور کے لیے کر رہی ہوں۔ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ کی انٹینشنز، آپ کی نیت وہ نہیں ہے، آپ کی پیور انٹینشنز نہیں ہیں، خالص نیت کے ساتھ نہیں آپ کریں، تو بیسیکلی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یہ بھی شرک آتا ہے۔ اس کے بعد جو تھرڈ ہے وہ ہے شرک ان دی ایٹریبیوٹس آف اللہ۔ ایٹریبیوٹس آف اللہ میں شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جو کوالٹیز ہیں، کہ اللہ تعالیٰ السمیع ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی یونیک کوالٹیز ہیں، کہ اللہ تعالیٰ البصیر ہیں، جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز جو ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے ڈسکس، لیکن ابھی ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کو کسی اور کے ساتھ ریلیٹ کرنا، کسی اور کو کہنا کہ یہ بھی اس کی بھی یہ کوالٹیز ہیں، یہ اس کی بھی ایٹریبیوٹس ہیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی پاورفل بندہ ہے، مطلب جو اللہ تعالیٰ جتنے پاورفل ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی پاور کو کمپیئر کر رہے ہیں کسی اور کی پاور سے، نعوذ باللہ، تو دس از آلسو اے شرک۔ ٹھیک ہے، یہ بھی شرک ہے، لیکن اس ٹائپ کی 2 اور فردر کلاسیفائی کی گئی ہیں 2 ٹائپس۔ ایک ہے ہیومنائزنگ اللہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں ہیومن بینگس کو دینا،
مطلب ایک بندہ ہو وہ بہت عبادت کرتا ہے، یہ تو کوئی اس کو ایٹریبیوٹ دے دینا اللہ تعالیٰ کی، تو دس از آلسو اے شرک۔ اور ایک یہ بھی ایک اور ٹائپ ہے کہ گیونگ ہیومن بینگ ڈیوائن نیمز اینڈ کوالٹیز، ہیومن بینگ کو ڈیوائن نیمز اینڈ کوالٹیز دی جائے۔ تو یہ بیسیکلی شرک کی ہم نے مین 3 ٹائپس کو ڈسکس کیا۔ کون سی تھی؟ شرک ان لارڈشپ آف گاڈ، اس کے بعد شرک ان ورشپ آف گاڈ، اور شرک ان دی ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس کے بعد ہم اس کی پنشمنٹ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جو شرک کرتے ہیں اس کی اب پنشمنٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہہ دیا کہ جو شرک کمٹ کرے گا ہی ول نیور گو ان پیراڈائز، اور میں اس کو کبھی فرگیو نہیں کروں گا۔ تو کیا اس کی پنشمنٹ کیا ہوگی؟ پنشمنٹ اس کی یہ ہے ہیل فائر۔ وہ کدھر جائے گا؟ جہنم میں، اس کی اور کوئی پلیس نہیں ہے، اس نے صرف جہنم میں ہی جانا ہے۔ اب جہنم میں اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا، یہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اور ان ایڈیشن یہ ایک اور بات بھی ہے کہ جو شرک میں جو لوگ کرتے ہیں نا، وہ بالکل سیٹن جو شیطان ہیں، یہ اس کی کوالٹیز ہیں، وہ یہ اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، یہ وہ اس طرح کی شرک کرتا تھا اور اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اور پھر اس کا مطلب ہے اگر ہم شیطان کی فٹ اسٹیپس پہ چلیں گے تو اینڈ بھی ہمارا اور اس کا سملر ہوگا نا۔ اللہ نہ کرے جو شیطان کا اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا کیونکہ اس نے شرک کیا، اس نے ساری اللہ تعالیٰ سے غرور کیا، شرک کیا۔ تو اسی طرح ہم بھی اگر یہی ایٹریبیوٹ جو سیٹن کی ہیں، جو شیطان کی ہیں، اگر ہم وہ فالو کریں گے تو پھر ہمارا جو ہم اس کو اگر فالو کریں تو اینڈ جو اس کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم شرک سے بچ سکیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہم ان پہ پورا اتریں۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔